بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ کے پاس دو واقعے ایسے لے کر آئی ہوں کہ جس میں ایک شخص نے اتنی تباہی مچائی کہ میں سمجھتی ہوں اس نے پورے کا پورا گھر اجاڑ دیا، اور دوسری جو خبر ہے وہ لاہور میں آ کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا جوڑا آیا جس کی زندگی بہتر ہونے کی بجائے دونوں کی زندگی جہنم بن گئی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ رہیے گا اور اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ تو پہلے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں بلال حسین نامی شخص نے گھر میں گولی چلائی، اور اس طرح سے چلائی جیسے کہ بچے گیمز میں دیکھتے ہیں نا، کہ جس طرح سے ایکشن کرتے ہوئے گیم میں دیکھ کے کرتے ہیں، اس طرح سے ایسی گولیاں چلائیں کہ جس کی زد میں آ کر اس کا ایک بھائی مارا گیا، اس کی بھابھی ماری گئی، اس کی بہن ماری گئی، اور ایک دوست جو چھڑانے کے لیے آگے ہوا، جس نے ان کے اندر صلح کروانے کے لیے باقیوں کی جان بچانا چاہیے، اس کو بھی اس نے زاہد کو مار دیا، یعنی اس دوست کا نام زاہد تھا، اس کو بھی مار دیا۔ اور یہاں تک بات نہیں ختم، اس نے اپنی ماں کو بھی گولی مار دی، لیکن فارچونیٹلی اس کی ماں جو ہے اسٹل ہاسپٹل میں ہے، اور ڈاکٹرز کے بقول وہ ہے خطرے سے اب باہر ہے، لیکن باقی چار لوگ، اس کا بھائی، بھابھی، بہن اور دوست زاہد جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور بات کیا تھی؟ بات کچھ اتنی خاص نہیں تھی۔ اس شخص کو یا تو مینٹلی ریٹارڈر، جب ان سے بات کی گئی، جب اس سے اس وقوعے کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کو دیکھا گیا، تو لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، یا تو یہاں مینٹلی ریٹارڈڈ بندہ ہے۔ لیکن اب ایک مینٹلی ریٹارڈڈ کی شادی بھی ہو چکی تھی، اس کے اپنی بیوی تھی، لیکن چند دن پہلے اس کی بیوی نے اس سے خلا لے لیا تھا، کیونکہ وہ اس سے کہ جو ہے وہ اس کی ہیبٹس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے تنگ تھی کہ یہ پارکنگ میں بھی سٹینڈ پارکنگ میں کام کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کا سوشل میڈیا میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ بالکل ان پڑھ تھا، کچھ نہیں پڑھا لکھا تھا، لیکن سوشل میڈیا میں بہت سارے گروپس بنا کے ان میں لائیو جو ہے نا وہ اپنی کوریج دیا کرتا تھا، اور مختلف جو ہے نا چیزوں کو لے کے چلتا تھا۔ مطلب اس میں اس شخص کی جو ہے وہ سائیکی کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو جب اس کی بیوی نے خلا لیا تو کہنے اس نے جو ہے گھر میں جو ہے نا فساد کرنا شروع کر دیا کہ میری بیوی نے خلا لیا تو کسی نے میری جو اس کو روکا نہیں، اس کو میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا، اور بہن بھائیوں میں اسی بات پہ تکرار ہوئی۔ اسی تکرار میں اس نے پسٹل پکڑا، لائسنس تھا اس کا پسٹل کا، اس نے وہ پسٹل پکڑا۔ مینٹلی ریٹارڈڈ بندے کے پاس دیکھیں لائسنس والا پسٹل بھی ہے، اب ہمارے دیکھیں یہ محکموں کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اس بندے نے بھائی کو بھی گولی ماری، بہن کو بھی، بھابھی کو بھی، اور وہ لڑکا جو اس کو چھڑانے کے لیے دوست جو زاہد تھا اندر آیا اس کو بھی گولی مار دی۔ اور اب کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی غلطیاں کرنے پر ایسے ہی معافی نہیں مل جاتی۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر والی بات ہے، میرے سے اگر ہو گیا تو چلو میرے گھر والے بھی تو، اللہ بھی تو معاف کر دیتے، میرے گھر والے بھی معاف کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام جو ہے نا ہم پر لازم ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے ہمسایہ ہے، چاہے بھائی ہے، یا کوئی بھی ریلیشن ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ریلیشن کا احترام کرنا ہم سب پر ہے ضروری۔ اور دوسرا واقعہ جی ناظرین، یہ بھی لاہور میں ہی ہوا، لالک چونک پر ایک ایسا جوڑا جو کہ قریبی ایک متوسط جو تھا ایریا سے، رورل ایریا سے تعلق رکھتا تھا۔ جی ناظرین، ایک ایسا جوڑا جو کہ لاہور میں آیا تھا ارننگ کے لیے، اپنا کچھ بہتر کمانے کے لیے۔ لڑکی جو تھی وہ تقریباً 19 سال کی تھی، لڑکا جو 22 سال کا تھا، اور اس کے ساتھ لڑکی کا بھائی جو یعنی کہ اس لڑکے کا سالہ جو تھا وہ بھی تقریباً 10 سال کا تھا۔ یہ تین لوگ اپنے گاؤں سے نکلے لاہور کی طرف اچھا کمانے کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو لالک چونک پر کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ مزدور طبقہ جو ہے وہاں پر مزدوری کے لیے آتے ہیں اور اپنا دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا مل جائے۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی اچھی کوٹھی میں لگ جائیں گے، رہائش بھی مل جائے گی، تو اس کے بعد ہم وہاں پر رہنا بھی شروع کر دیں گے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں، جب یہ لالک چونک پر کھڑے تھے دونوں میاں بیوی، اور اس وقت دو نوجوان ان کے پاس آئے، گاڑی میں تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں جاب کی ضرورت ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں ہمیں جاب کی ضرورت ہے، ہم گاؤں سے کمانے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ہمیں بھی گھر کے لیے کام والے کے کپل کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو بٹھا کر لے گئے، اور آگے جا کر ایک گھر کے اندر سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ دو اور لڑکے ان کے ساتھ سوار ہو گئے، یوں اس طرح سے 4 وہ لڑکے ہو گئے، اور دو میاں بیوی تھے، ان کو ایک انجانے جگہ پر لے جا کر ایک کوٹھی کے اندر لے گئے کہ یہاں پر کام ہے، اور وہاں پر ان کو کچھ جو ہے وہ ان کے لوازمات، جوس وغیرہ اور چیزیں کھانے پینے کی دیں۔ اور چند ہی لمحوں بعد ان لڑکوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ ہمارا وائلٹ پڑا تھا، وہ کہاں چلا گیا۔ اسی طرح انہوں نے پوچھتے پوچھتے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا، اس کو مارتے مارتے اس واش روم میں بند کر دیا کہ تم ہمارا پرس دو گے تو ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہم سے لے لیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ نے یہاں لا کے بٹھایا، ہم یہاں پر بیٹھ گئے۔
اب ان کا پلان کیونکہ کچھ اور تھا، وہ اب کپل کو سمجھ نہیں آیا، اس کو واش روم میں بند کر دیا گیا اور وہ چاروں جو ہیں اس کی بیوی کو کمرے میں لے گئے، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان چاروں نے کس طرح سے بغیرتی کی ہوگی اور کس طرح سے حالات پیدا کر دیے ہوں گے۔ وہ بیچاری لڑکی وہاں پر تڑپتی رہی ساری رات۔ اب ہوا اگلے صبح جب اس لڑکے کو واش روم سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے کیونکہ ہمارا پرس چرایا ہے، لہٰذا تم اتنے دن ہمارا کام کرو گے اور تب تمہاری بیوی تمہارے ہینڈ اوور کریں گے اور تم جا سکو گے۔ اب یہاں پر اس لڑکے نے یہاں عقل مندی کی کہ وہ جب اس کو گراج میں گاڑی صاف کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے، کیونکہ باہر تو ویسے تو وہ جو لاک لگا ہوا تھا اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس بندے کے جو ہے سینسز نے کام کیا، تو اس نے ساتھ والوں کی دیوار کیونکہ چھوٹی سی تھی اس کی طرف پھلانگ کر چلا گیا، وہاں پر گارڈ سے جا کر اپنی رودات بیان کی۔ تو 15 کو جب کال کیا گیا اور پولیس وہاں پر پہنچی تو وہ چاروں لڑکے وہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور اس کی بیوی کو بھی بازیاب کروا لیا گیا، لیکن وہ بیچارے کہاں آئے تھے پیسہ اچھا کمانے، تو اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جی ہاں، آج کل جاب کے جھانسے میں جلدی نہ آئیں۔ بہت سی بچیاں اس طرح سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں، اور پہلے تو بچے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کپل پورا جو ہے، یہ دونوں جو ہے کپل جو ہے، یہ دونوں میاں بیوی اس جھانسے میں آ کر اپنی عزت بھی لٹا بیٹھے۔ تو اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں بہتری لانے کی اور ہمیں اچھے شہری بننے کی، اور اچھے شہری بننے کے ساتھ ساتھ اپنی ملک میں بہتری لانے کی کوشش کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو اللہ پاک سے آگے دعا ہی ہے، اور بگڑتے حالات کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کس طرف کو چل پڑی ہے، ہر طرف افراتفری نظر آ رہی ہے۔ قیامت کی یہ نشانیاں ہی تو ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، ہنستے رہو تے بستے رہو۔